نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ بات یہ چل رہی تھی کہ ہم نے اپنی زندگی کو خود مشکل میں ڈالا ہوا ہے، ہمیں اپنی زندگی کو آسان بنانا چاہیے۔ زندگی آسان کیسے ہوتی ہے؟ اس کا پہلا نسخہ یہ ہے، پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ مخلص ہوں۔ اللہ کے ساتھ مخلص انسان کیسے ہوتا ہے؟ تو مخلص ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان نماز کو اہمیت دے۔ میں نے آج یہ کیا تھا کہ نماز کی کم از کم 3 چیزوں کو سب سے پہلے اہمیت دے، پھر باقی چیزیں خود بخود ٹھیک ہوتی چلی جائیں گی۔ سب سے پہلے دل کو سمجھائے کہ میں نے جو اس کے لیے وقت نکالنا ہے یہ بڑا اہم وقت ہے، یہ بڑی اہم ترمیم ہے میری حق تعالی کے ساتھ، بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پوری نماز کے اندر اگر دھیان نہیں ہو سکتا تو کم از کم پہلی مرتبہ جب فاتحہ پڑھے تو اس میں یہ دھیان رکھے کہ اللہ کے ساتھ جو میں باتیں کر رہا ہوں اللہ ان باتوں کو سن رہے اور جواب دے رہے ہیں۔ اور پھر نماز کے اخیر میں جب رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی پڑھے تو دھیان دے، تو دھیان دینے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ شروع میں جب دھیان دیا، آخر میں کچھ دن جب عادت بنے گی، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جب 8 دن گزریں گے آپ کی عادت بن گئی، ہماری عادت بن گئی کہ نماز کے شروع میں ہمارا دھیان چلا گیا اور نماز کے اخیر میں بھی دھیان چلا گیا، تو پھر نماز کی درمیانی چیزوں میں بھی اللہ کی طرف دھیان چلا جائے گا۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری کی پوری نماز الحمدللہ ایسے بن جائے گی کہ ہمارا دھیان اللہ کی طرف رہے گا۔ پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم سبحان ربی العظیم کس ذات کی ہم ثنا بیان کر رہے ہیں، کس ذات کی ہم تسبیح بیان کر رہے ہیں، کس ذات کی ہم پاکی بیان کر رہے ہیں، سبحان ربی الاعلی، کیسی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تو وہ باتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالی سے کی اور حق تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالی کی خدمت میں تحفہ پیش کیا، تحیات للہ والصلوات والطیبات، اور پھر حق تعالی نے جواب دیا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پھر ان باتوں کی طرف بھی ذہن رہے گا۔ تو سب سے پہلے ہم نماز کے اول اور نماز کے آخر میں اپنے دھیان کو درست رکھیں۔ تو بہرحال یہ پہلا طریقہ ہے، جب ہم اس طریقے کو اپنائیں گے تو ہمارا اخلاص حق تعالیٰ کے ساتھ، ہمارا تعلق حق تعالیٰ کے ساتھ بڑھ جائے گا، ہماری محبت حق تعالیٰ کے ساتھ بڑھ جائے گی۔ دوسرا طریقہ حق تعالیٰ کے ساتھ اخلاص کا یہ ہے کہ انسان حق تعالیٰ سے مانگتا رہے۔ قرآن مجید کے اندر سورۃ فاتحہ سب سے پہلی سورت ہے۔ اللہ تعالی نے سب سے پہلے انسان کو جو سکھایا ہے وہ مانگنا سکھایا ہے۔ اور عبادت کے بعد سب سے پہلے مانگنا ہے۔ فرمایا ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، اور آگے بتا دیا وایاک نستعین، تجھ سے ہی ہم مانگتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے۔ جو اصل چیز ہوتی ہے عبادت کی وہ دعا ہے۔ آج تو ہم نے فرض نمازوں کے بعد بھی دعا مانگنا چھوڑ دی، حالانکہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ بہرحال دعا کے آداب اور یہ چیزیں میں بعد میں عرض کروں گا۔ اس وقت میرا مقصد یہ ہے کہنے کا، عرض کرنے کا کہ ہم حق تعالی کے ساتھ مخلص کیسے ہو سکتے ہیں، حق تعالی سے مانگیں۔
حق تعالی سے باتیں کریں، حق تعالی سے گفتگو کریں۔ مانگنا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ایک عبادت کے بعد مانگنا، یہ تو بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا قرآن مجید کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن اس کے علاوہ بھی مانگنے کی عادت بنائیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کرنے کی، گفتگو کرنے کی عادت بنائیں۔ صبح اٹھیں، ایک تو یہ ہے کہ دعا پڑھیے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اگر اس دعا کے ترجمے کی طرف ذہن جائے تو بہت اچھا، اگر نہ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، یا اللہ آپ نے کیسی نیند مجھے سلایا اور آپ نے مجھے نماز کے لیے اٹھایا، یا اللہ میں آپ کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں۔ اسی طرح جب سونے لگے، سونے کے وقت، یا اللہ سو رہا ہوں لیکن نیند عطا کرنا یہ آپ کا کام ہے، اور تھوڑے سے وقت کے اندر تھوڑی سی نیند میرے لیے بہت زیادہ طاقت کا ذریعہ بن جائے اور میرے لیے بہت زیادہ ہمت کا ذریعہ بن جائے، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ میں سوؤں تو 4 گھنٹے، لیکن اس نیند کے اندر یا اللہ آپ طاقت ڈال دیں 8 گھنٹے کی، اس کے اندر آپ ہمت ڈال دیں 8 گھنٹے کی، اس سے جو مجھے فائدہ ملے وہ 10 گھنٹے کا ہو۔ اللہ سے باتیں کریں، کھانا کھانے بیٹھے، یا اللہ یہ کھانا پتہ نہیں کتنے لوگوں کا اس میں دخل ہے، کس نے کیا کیا کام کیا، یا اللہ آپ نے میرے سامنے رکھ دیا۔ اس وقت بھی کتنے لوگ ہیں جن کو ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی باتیں کریں۔ کوئی چیز بھی، کسی چیز پر بھی نظر پڑے تو حق تعالیٰ کی تعریف کریں کہ یا اللہ آپ نے مجھے ایسی شکل و صورت دے دی، میں تو اس قابل نہیں تھا، ایسی آنکھیں دے دی، میں تو اس قابل نہیں تھا، یا اللہ آپ نے مجھے ہاتھ پاؤں دے دیے، یا اللہ یہ آپ کی کتنی نعمتیں ہیں۔ اور اسی طرح کوئی موقع آ جائے، اگر کوئی پریشانی آ گئی، یا اللہ آپ جانتے ہیں مجھے یہ پریشانی آ گئی، میں آپ کا بندہ ہوں، نہ فرمان بندہ ہوں لیکن آپ کا بندہ ہوں، آپ کی مخلوق ہوں، یا اللہ مجھے یہ پریشانی آ گئی ہے، اس پریشانی سے آپ ہی مجھے نکال سکتے ہیں۔ کوئی نعمت مل گئی ہے تو اس پر شکر ادا کریں، اگر پریشانی آئے گی ہے تو حق تعالیٰ کو بتائیں، اور اسی طرح کام کرنے لگے، یا اللہ یہ کام تو بڑا مشکل ہے لیکن آپ چاہیں تو اس کو آسان کر دیں، آپ اس کو آسان کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بازار کے اندر جانے لگے، ایک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں مسنون دعائیں، وہ تو سب سے بہترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتا دیا تعالیٰ کو یاد کرنے کا، اس پر میں انشاءاللہ بات کروں گا۔ لیکن اگر وہ دعائیں یاد نہ ہوں تو ویسے حق تعالیٰ سے باتیں کریں، یا اللہ اب میں گاڑی میں بیٹھنے لگا ہوں، گاڑی کو ٹھیک رکھنا یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اور میں خیر و عافیت سے کہیں پہنچ جاؤں یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ بازار کے اندر پہنچ گیا ہوں، یا اللہ مجھے صحیح چیز مل جائے جو میں لینا چاہتا ہوں، جس کی لینے کے بعد مجھے خوشی ہو۔ کھانے پینے کی چیز لینے لگے ہیں تو یا اللہ ایسی چیز لوں کہ جو میری صحت کا ذریعہ بنے، میری عبادت کا ذریعہ بنے، یا اللہ کوئی ایسی چیز نہ لے بیٹھوں جو غلط ہو، جو میرے لیے نقصان کا ذریعہ بن جائے، یا میری صحت کے اندر جس کی وجہ سے فرق ہے، یا عبادت کے اندر جس کی وجہ سے فرق ہے، یا آپ کے تعلق کے اندر یا اللہ جس کی وجہ سے فرق ہے۔ اسی طرح گھر کے اندر جانے سے پہلے دل میں دعائیں کریں، یا اللہ گھر جا رہا ہوں مجھے گھر کے اندر خوشیاں دکھانا، یا اللہ میری اولاد کی خوشی بھی دیکھوں، دوسری خوشیاں بھی میں دیکھوں، گھر کے اندر جا کر مجھے کوئی پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ ہر وقت حق تعالیٰ کے ساتھ باتیں کرنے کی عادت بنائیں، تو یہ عبادت کا مغز ہے۔ اور جب ہم حق تعالیٰ کے ساتھ ہر وقت باتیں کرنے کی عادت بنائیں گے، حق تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کرنے کی عادت بنائیں گے، یاد رکھیں ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔
حق تعالی سے دعائیں مانگیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دعاؤں کا دروازہ کھول دیا کہ اس کو عادت بن گئی ہے کہ ہر وقت حق تعالی سے مانگنے کی، ہر وقت حق تعالی کی طرف نظر کرنے کی، ہر وقت وہ ہاتھ پھیلائے پھرتا ہے، جو کام بھی کرتا ہے یا اللہ یہ تو آپ نے کروانا ہے، میں تو نہیں کر سکتا، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، آپ ہی اس میں میری مدد فرمائیں، آپ کی مدد کا میں محتاج ہوں. فرمایا جس کو یہ عادت پڑ گئی، سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے بھلائیوں کے سارے دروازے کھول دیے، گویا کہ ساری بھلائیوں کے دروازے اس کے لیے کھلے ہیں. تو جب ہم تعالیٰ سے یہ عادت بنا لیں گے باتیں کرنے کی، تو یاد رکھیں ہماری زندگی آسان ہو جائے گی. ہم نے اپنے آپ کو خود مشکل میں ڈالا ہوا ہے، اپنی پریشانی اپنے سر پر لے لیتے ہیں. کوئی چیز بھی آئے خود پریشان نہ ہو، حق تعالیٰ کو اپنے ساتھ شامل کر لیں. یاد رکھیں حق تعالیٰ کو ہم اپنے ساتھ شامل کریں گے، پریشانی نہیں رہے گی، پریشانی آسانی میں بدل جائے گی، راحت اور سکون کے اندر بدل جائے گی، چین اور اطمینان کے اندر بدل جائے گی. تو بہرحال زندگی کو آسان بنانے کا یہ پہلا طریقہ ہے کہ حق تعالیٰ کے ساتھ ہم مخلص ہو جائیں. اس میں پہلی چیز میں نے نماز کے بارے میں بتائی تھی، دوسری چیز یہ دعا ہے. انشاءاللہ دعا کے بارے میں انداز کروں گا کہ دعا کے آداب کیا ہیں، دعا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا فضیلتیں بیان فرمائی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،